دوستوں، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے میں نے کھیتوں میں جا کر بارش کے موسم میں کسان کے ہاتھوں کیل ٹھکوائے اور خوب انجوائے کیا ہے نا دوستوں۔ کیسے ہو آپ سب؟ آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایک اور مزیدار کہانی۔ میرا نام بلقیس ہے اور میں ایک سنگل خاتون ہوں۔ میری عمر 35 سال ہے۔ میں نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ پنڈی کے ایک بڑے دانشور کا قول ہے نا کہ جب کہ بھینس کے پاس بھینسا خود آ سکتا ہے تو گھر میں کیوں پالوں۔ تو بس یہی بات تھی کہ مجھے جب بھی گنڈاسے کی ضرورت پڑتی تو کوئی نہ کوئی مل ہی جاتا تھا۔ خیر میں اکیلے لائف کو انجوائے کرنا پسند کرتی تھی اور جب موڈ بنتا تو باہر نکل جاتی اور ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتی جو راہ میں مجھے مل جاتے تھے، اور میں ان کو ایسا سرپرائز دیتی کہ وہ خوش ہو جاتے تھے۔ ایک دن میرا بہت دل کر رہا تھا کہ اپنی کوہلی کو کسی کی چولی میں رکھ دوں۔ باہر موسم بھی بہت سہانا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ ایسے میں میرے جذبات بھی ابھر کر باہر آ رہے تھے۔ میری بلی اداس تھی اور اسے پیاس لگی تھی، سو میں نے فیصلہ کیا کہ آج ٹپا ٹپ کروا کر آتے ہیں۔ سو یہی سوچ کر میں تیار ہونے چلی گئی۔ اچھے سے نہا دھو کر تیار ہو کر اور فل چوکس کپڑے پہن لیے اور اپنی گاڑی کو سیلف مار کر سٹارٹ کیا اور دور کہیں کھیتوں کی طرف چل دی۔ بارش بھی ہو رہی تھی۔ بارش کے قطرے گاڑی کی شیشوں سے ٹکراتے اور منظر کچھ دیر کے لیے دھندلا جاتا اور پھر گاڑی کا وائپر جسے دوبارہ شفاف بنا دیتا۔ میں ہلکی ہلکی رفتار سے موسم کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہی تھی اور نور جہاں کا ایک پنجابی گیت گنگنا رہی تھی۔ آج ہر شے خوشی سے اچھل رہی تھی۔ بارش نے ہر چرند پرند میں جیسے جان سے ڈال دی تھی۔ ایسے مجھے دور سے ایک ٹریکٹر نظر آیا۔ اس پر کوئی کسان بیٹھا تھا اور بارش میں ہل جوت رہا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کا رخ اس کی طرف موڑ دیا اور کھیتوں کے پاس جا کر گاڑی روک دی۔ دوستوں، کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان کو دبانا ہر قسمت بھولیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو دوستوں، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے گاڑی سائڈ پر پارک کی اور گاڑی سے اتر کر کھیتوں کی جانب چل دی، جہاں پر ایک کسان اپنے ٹریکٹر پر بیٹھا ہل چلانے میں مصروف تھا۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے ٹریکٹر بند کر دیا اور مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ بارش میں میرا وجود بھیگتا جا رہا تھا اور میں نے جان بوجھ کر ایسے چھلکے پہنے کہ جس پر پانی پڑے تو اندر کے تمام خزانے منعکس ہو کر باہر دکھائی دیں، اور ایسا ہی ہو رہا تھا۔ چھلکے وجود کے ساتھ چپکنے لگے اور خربوزوں کے نقوش واضح ہونے لگے اور میری بلی کا مسکراتا چہرہ بھی پردوں کے عقب سے نمودار ہو کر کسان کے گھوڑے کی توجہ کا طالب ہونے لگا۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، میدان خالی تھا جس میں آسانی سے خوابوں کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے تھے۔ میں نے کسان کے پاس پہنچ کر اسے سلام کیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ کسان نے میرے سلام کا جواب دیا۔ وہ ایک 45 سال کا سخت جان انسان تھا۔ اس نے بنیان اور دھوتی پہن رکھی تھی اور اس کا بدن کسی فولاد کی مانند سخت معلوم ہوتا تھا، اور بازوؤں کی مچھلیاں دیکھ کر تو میرے ارمان اور بھی مچلنے لگے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، جی بی بی جی، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، تم کیا کر رہے ہو اتنی بارش میں؟ یہ موسم تو کسی اپنے کے ساتھ انجوائے کرنے کا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا، بی بی جی، بڈھی تو گزر چکی ہے، اب میں اکیلا ہی ہوتا ہوں اور اکیلا ہی گزارا کرتا ہوں۔ میں نے کہا، ابھی تو تمہاری عمر اتنی ہے کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو۔ تو کہنے لگا، نہیں بی بی جی، اب اس عمر میں دوسری شادی کر کے کیا کروں گا؟ میں نے پوچھا، کیوں، کیا اوزار کام کرنا چھوڑ گئے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا اور بولا، نہیں بی بی جی، اب ایسی بھی بات نہیں۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر آزما کر دیکھ لو، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب بی بی جی؟ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر پھینک دیا
اور ایک جگہ اشارہ کیا جہاں ففلو نے زیادہ ہی سر اٹھایا ہوا تھا اور کہا آؤ وہاں چلتے ہیں۔ وہاں جا کر میں نے اپنے تن کا سارا بوجھ اتار ڈالا اور کسان کو بھی ایسا کرنے کو کہا۔ کسان کا گھوڑا اب بھی جوان تھا۔ میں نے فوراً سے اسے لالی پاپ بنا لیا اور پھر ہم ایک دوسرے کی راہوں میں سما گئے۔ اس نے مجھے بہت پیاس کیا۔ میرا دل اپنے بمپر والے ہول میں پول ڈلوانے کا تھا، تو کسان کا گھوڑا پکڑ کر اپنے گٹر میں ڈال دیا اور پھر جب تک بارش ہوتی رہی ہم ایک دوسرے میں سمائے رہے۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو میری آج کی کہانی؟ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اور ہاں دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز مت بھولیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا دوستوں، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، بائے بائے۔ پاگل ہول گئے پاگل ہول گئے تو سادا نندر کی دی وہ اساں بنے اتے رل گئے ہس کنگن جھینڈی مائی نے انہاں چھوڑی اوچ تنہائی نے ہس کنگن جھینڈی مائی نے انہاں چھوڑی اوچ تنہائی نے سینے بال کے بھاپر بھائی نے اجاؤ نرازی اجاؤ نرازی اجاؤ نرازی اجاؤ نرازی۔ رنگ پیلے تاراں دے رنگ پیلے تاراں دے جگ بھاویں کچھ آکھے وہ اساں نوکر یاراں دے اساں یار ملے دے سچ پے سن پیار بنائی کھچ پے سڑکاں تے کل پے